ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میری بہنوں، اگر شوہر پیار نہ دے تو صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر پر اجر بڑا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک تو وہ محبت نہ دے، تو دوسری بات کبھی کبھی ماں باپ کی طرف سے ظلم ہوا کہ انہوں نے آپ کی پسند کا نکاح نہ کیا، شوہر آپ کو پسند نہیں ہے، تو کبھی کبھی غلط قدم اٹھتے ہیں۔ اور بہت سارے علاقوں میں یہ غلط رسم موجود ہے کہ جب بیٹے کا نکاح کرتے ہیں تو اس سے 50 ٹائم پورا گھر پوچھتا ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں۔ بھابھی الگ پوچھتی ہے دیور سے، باپ الگ پوچھتا ہے بیٹے سے، ماں الگ پوچھتی ہے بیٹے سے، بہنیں الگ پوچھتی ہے، بہن بھائی الگ پوچھتا ہے، اور بھی لوگ سب پوچھتے ہیں کہ بتا تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ ظلم ہے کہ لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو پورے گھر میں اس کو پورا گھر مل کے اس کو تانا دیتا ہے، تو اتنی بدماش نکلی، تو اتنی عجیب تر نکلی، تو اتنی باغی نکلی کہ تو ہمارے آگے کیسے جائے گی۔ یہ جہالت چھوڑ دو۔ جس طریقے سے لڑکے کو یہ کہنے کا حق ہے کہ مجھے لڑکی پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اسی طرح لڑکی کو بھی کہنے کا حق ہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ زبردستی کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اپنی بچیوں سے پوچھو رشتہ کرتے وقت، ارے اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وہ رسول جو مختار کل ہے، مختار کائنات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ وہ مختار کل نبی جو کہہ دے وہی قانون بن جائے، جو کرے وہی قانون بن جائے، جس کے کرنے پہ چپ ہو جائے وہی قانون بن جائے۔ وہ نبی بھی جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کرتے ہیں، مختار کل نبی، وہ بھی اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں میری بیٹی، میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام علی ہے، تمہیں منظور ہے یا نہیں ہے؟ جب رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ لیکن اگر کسی بہن کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے کہ اس پہ ظلم ہو گیا ہو، کہ معاذ اللہ گھر والوں نے اس سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے طبیعت سے کر دیا، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی کے ساتھ نباہ کرے، دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرے۔ کیونکہ اگر نامقبول صورت والا شوہر بھی آپ کو ملا اور آپ نے نباہ کر کے صبر کیا، اللہ اس پہ بھی آپ کو جنت عطا کرے اور بے حساب جنت عطا کرے گا۔ بہت خوبصورت سی ایک بات بتائی جاتی ہے، ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی علم نحو کے ماہر، جب وہ اپنے گھر کے اندر آتے تھے تو اپنی بیوی کو سلام کر کے کہتے تھے بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ، تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں، تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی۔ بہت بڑے عالم تھے وہ، علامہ تھے، علم نحو کے ماہر تھے۔ پھر گھر میں آتے کہتے تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ اگر ماحول اچھا ہو تو سب برداشت ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جائے تو پھر کھکارنے پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ برداشت کرتی رہی بیچاری بیوی، تم بھی جنتی ہم بھی جنتی تم بھی جنتی۔ ایک دن بیوی تھی غصے میں، جب یہ نحوی صاحب علامہ تشریف لائے تو کہا کہ السلام علیکم، آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ تو بیوی نے کہا یہی آتا ہے کہ اس کے سوا کچھ اور بھی آتا ہے؟ جب دیکھو جب تم بھی جنتی ہم بھی جنتی تم بھی جنتی، ارے بتایا کبھی کہ کیوں جنتی؟ تب اس بزرگ نے، علامہ نحوی نے فرمایا کہ بیوی میں بہت خوبصورت نہیں ہوں، میرا چہرہ بہت اچھا نہیں، دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ، کسی انسان کو بدصورت مت کہنا۔ کیوں؟ انسان خوبصورت ہے، تھا، رہے گا، اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو انسانوں میں بھیجا۔
اگر انسان سے بڑی مخلوق کوئی خوبصورت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس مخلوق میں بنا کے بھیجتا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ انسانوں میں کوئی کم خوبصورت ہوگا، کوئی زیادہ خوبصورت ہوگا، لیکن کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بدصورت مت کہنا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ یار لباس بشر میں آ گیا تو ہمیں پتا چلا یہ صورت انسانی خدا کی محبوب صورت ہے، ورنہ فرشتے بھی تو مخلوق ہے، پھول بھی تو مخلوق ہے، جلملاتے ہوئے ستارے بھی تو مخلوق ہے، سیاروں کی دنیا بھی تو مخلوق ہے، سب مخلوق ہے، لیکن خدا نے محبوب کو انسانوں جیسی شکل دے کر بنایا۔ پیارے، اگر اس سے زیادہ کوئی شکل پیاری ہوتی، اسی لیے ہم تجھے وہ شکل عطا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انسان کی شکل کا قدرت کو اتنا خیال ہے، انسان کی شکل کا قدرت کو اتنا خیال ہے کہ اللہ اکبر، بشکل انسان کسی کافر کو بھی اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کی شکل محبوب کی شکل ہے، یار کی شکل ہے۔ جب سے سنا ہے یار، بیدم شاہ نے کیسی دمدار بات کہی ہے، بیدم دمداری بات کہتا ہے، کس شان سے کہتا نا، وارث پاک کا لال کیسی بات کہتا ہے کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر۔ یار کی حقیقت تو خدا جانتا ہے، لیکن لباس بشر میں ہے، یار کو لباس بشر میں بھیجا۔ تو جب تک کہ انسانی شکل رہے گی کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، پہلے اللہ کافروں کی شکل بدلے گا۔ بعض لوگوں نے کہا اس کو بچھو کی شکل دے گا کافر کو اور پھر جہنم میں ڈالے گا، انسانی شکل میں کوئی انسان جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے انسانی شکل کی اہمیت۔ قدرت نے 4 قسمیں اٹھا کر کے انسان کے حسن کو بیان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تفسیری ترجمہ یہ ہے، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم۔ چاروں بڑے نبیوں کے شہروں کی قسم یاد کر کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ یہ ہے انسان، اس لیے کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، کوئی کم خوبصورت ہے جیسے میری طرح کے لوگ، کوئی زیادہ خوبصورت ہے جیسے مولانا کی طرح کے لوگ۔ حسن کم زیادہ ہوگا لیکن ہے سب خوبصورت۔ خوبصورتی قدرت نے سب کو دی ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، اور کوئی تو حسن کی آبرو ہے، اور اسی آبرو حسن کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اگر وہ انسانوں میں نہ آتے تو پھر ہمیں خوبصورت کون کہتا؟ وہ آئے انسانوں میں تو ہم خوبصورت ہو گئے، یار آیا انسان بن کر تو انسانوں کی آبرو رکھ لی گئی۔ تو اس عورت نے کہا کہ کچھ سبق یاد بھی ہے، جب بھی آتے ہو گھر میں کہتے ہو کہ آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ تو اس علامہ نحوی نے فرمایا بیوی صاحبہ بیگم صاحبہ بات یہ ہے کہ میں ہوں کم خوبصورت، بڑا کالا پکا رنگ ہے میرا، موٹے موٹے ہونٹے بڑے بڑے دانت ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا حلیہ ہے، اور تم ہو بڑی خوبصورت، حسن کی ملکہ ہو تم۔ میری بہنیں توجہ کرنا، تھوڑا سا حسن آتا ہے نا تو عورتیں ذرا اتراتی زیادہ ہیں، شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی۔ کبھی کبھی تو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ اچھے سے رشتہ مل جائے گا۔ یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ حسن پر کبھی تکبر مت کرنا، اس لیے کہ جو قدرت حسن دینا جانتی ہے وہ حسن چھیننا بھی جانتی ہے۔ جوانی پر کبھی غرور مت کرنا، جو قدرت جوانی دینا جانتی وہ جوانی چھیننا بھی جانتی۔ اگر یہ سمجھ کر کے لڑکیاں شوہر کو پامال کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے کہ اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، میں تو حسن کی ملکہ ہوں، یاد رکھنا
بے شمار ایسی حسین لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جو 35 40 سال کو پہنچ گئی، ان کو رشتے بھی نہیں آتے۔ اس لیے کبھی تکبر مت کرنا، قدرت نے جو نعمت دی اس کی قدر کرو۔ اس نحوی بزرگ نے فرمایا میری صورت اچھی نہیں ہے زیادہ اور تم حسن کی ملکہ ہو، تو اب تم بھی جنتی ہم بھی جنتی کیسے؟ جب تم مجھے دیکھتی ہو، میرے کالے پکے رنگ کو دیکھتی ہو، میرے موٹے موٹے ہونٹ کو دیکھتی ہو، میری چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھتی ہو، میرے چھوٹے سے قد کو دیکھتی ہو، تو میری صورت ایسی نہیں کہ میں تمہارے برابر ہو سکوں، تمہارے حسن کے برابر ہو سکوں، تو تم میری کم خوبصورتی پہ تو صبر کرتی ہو، تو صبر کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو۔ اور جب میں تمہارا حسن دیکھتا ہوں کہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو اللہ نے حسن کی ملکہ دے دیا، تو میں شکر کرتا ہوں۔ تم صبر کر کے جنتی ہو، میں شکر کر کے جنتی ہوں، اس لیے تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی۔ اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے حسن کے مطابق نہ ملے، صبر کرو، جنت میں جاؤ گے۔ اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی آخرت کی طرف